خداوند نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں اور قیدیوں کو رہائی دوں۔ ہاللویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے پہلے باب میں سے سنیں گے۔ چونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو بترتیب بیان کریں جو ہمارے درمیان واقع ہوئیں، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کی جو شروع ہی سے خود شاہد اور کلام کے خادم رہے۔ اس لیے اے معزز تھوفلس، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع ہی سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے بترتیب تیری خدمت میں تحریر کروں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کی پختگی معلوم کر لے۔ اور یسوع روح کی قدرت سے جلیل کو لوٹا اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیاء نبی کا طمار اس کو دیا گیا۔ اور جب اس نے طمار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اور وہ طمار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہو کر تمہارے کانوں میں پہنچا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تعارف میں آپ نے سنا ہے کہ آج ہم سال کے دوران تیسرے عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ پاپا اعظم فرانسس نے 2019 میں سال کے تیسرے اتوار کو کلام مقدس کا اتوار ٹھہرایا، اور آج ہم پوری دنیا کے ساتھ مل کر، پوری عالمگیر کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کا اتوار مناتے ہیں۔ پاپا اعظم کی یہ خواہش ہے کہ ہم سب خدا کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں، خدا کے کلام کی اہمیت کو جاننا شروع کریں، خدا کے کلام کی فضیلت کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں کہ یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، کتنی تاثیر رکھتا ہے
کتنا اثر رکھتا ہے جو زندگیوں کو بدلتا ہے، جو زندگیوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، جو زندگیوں کو ایک دم چینج کرتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اپنی اپنی الہامی کتابوں کی بہت قدر کرتے ہیں، ان کو بہت عزت دیتے ہیں، ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اسی لیے پاپا اعظم نے یہ تیسرا اتوار ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم بھی اپنی اس الہی کتاب کو دیکھیں، سمجھیں، سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ آج کا یہ اتوار ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اس الہی مکاشفہ کا مطالعہ کرنا سیکھیں۔ کل رات اسی گرجا گھر میں بائبل کمیشن کی طرف سے ایک بائبل سٹڈی دی گئی جو پورا سال جاری اور ساری رہے گی، جس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے پیرش کے لوگ خدا کے کلام کو سیکھیں، خدا کے کلام سے واقفیت رکھیں، خدا کے کلام کی جانکاری کریں، خدا کے کلام کو فضیلت دیں اور خدا کے کلام کی تاثیر اور قدرت سے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں۔ یہ بائبل سٹڈی پورا سال جاری رہے گی، 12 بائبل سٹڈیز ہوں گی، اور ہم چاہیں گے کہ اس بائبل سٹڈی میں لوگ زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ خدا کے کلام کی اہمیت اور تاثیر آپ کے گھرانوں تک پہنچے اور آپ سب برکت پائیں۔ جب بھی خدا کے کلام کی بات ہوتی ہے تو بابو جی نے آج تعارف میں بابو طارق فرانسس نے علماء کی بات کی ہے، مؤلفین کی بات کی ہے، ترجمہ کرنے والوں کی بات کی ہے۔ تو جب خدا کے کلام کی بات ہوتی ہے تو مقدس جاروم کو یاد نہ کیا جائے، ان کا ذکر نہ کیا جائے تو خدا کے کلام کی بات مکمل نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہستی ہے جس اپنی ساری زندگی خدا کے کلام کے لیے وقف کی، خدا کے کلام سے جڑا رہا، خدا کے کلام کے گہرے بھیدوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر ان بھیدوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو مقدس جاروم کی ایک مشہور زمانہ کوٹیشن ہے، اگنورینس آف دا اسکرپچر، اگنورینس آف دا گاڈ، کہ جو لوگ خدا کے کلام سے ناواقفیت رکھتے ہیں وہ خدا سے بھی ناواقف ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ الہی مکاشفہ ہے، یہی وہ کتاب مقدس ہے، یہی وہ الہام ہے جس کے ذریعے ہم خدا کو بہتر طور پر جان سکتے ہیں۔ تو خدا کے کلام سے ناواقف رہنا یسوع سے ناواقف رہنا ہے۔ تو یہ اس کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے کہ اس نے کہا کہ جب تک آپ خدا کے کلام سے نہیں جڑتے، جب تک آپ خدا کے کلام کا مطالعہ نہیں کرتے، جب تک آپ خدا کے کلام کی جانکاری نہیں کرتے، اس وقت تک آپ خدا کے قریب نہیں آ سکتے، خدا کی قربت کو نہیں سمجھ سکتے، خدا کے رحم کو، خدا کی محبت کا تجربہ نہیں کر سکتے۔
تو یہ وہ کتاب ہے جو ہماری زندگیوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، جو ہماری زندگی کے ان حصوں کو روشن کرتا ہے جو تاریک ہیں، جو گناہ کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو جب تک یہ روشنی ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنتی، ہماری ہدایت اور رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ آج کی پہلی تلاوت میں دو شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے، نہمیہ اور عزرا۔ جب وہ اسیری سے واپس آتے ہیں تو لوگوں کو خدا کا کلام سناتے ہیں، ترجمہ کر کر کے بتاتے ہیں اپنی زبان میں۔ آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان میں یہ الہی مکاشفہ نصیب ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی زبان میں اس کلام کو نہیں پڑھ رہے، ابھی بھی بے شمار ترجمے ہو رہے ہیں تاکہ خدا کا کلام پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ تو آج کی اس پہلی تلاوت میں یہ لوگ سارا دن لوگ کھڑے ہو کر خدا کا کلام سنتے رہے، شریعت کو سنتے رہے، اور نہ صرف سنتے رہے، تو جب خدا کا کلام ان کی زندگیوں کو ٹچ کر رہا تھا، ان کی زندگیوں میں اثر پذیر ہو رہا تھا، تو لکھا ہے کہ وہ لوگ رو رہے تھے کہ اتنی دیر سے ہم خدا کے کلام سے دور رہے، خدا کے کلام سے دور رہے۔ تو وہ کلام سن رہے تھے اور آنسو گرتے جاتے تھے، سب لوگ رو رہے تھے۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو جب ہماری زندگیوں میں یہ اثر رکھتا ہے تو آج بھی لوگ روتے ہیں، اور ہمیں رونا چاہیے اپنی زندگیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی کمزوریوں پر، اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر، کیونکہ یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آج کا دن خداوند کا دن ہے، آج آپ زیادہ سے زیادہ خوشی منائیں کہ خدا کا کلام آپ نے سنا ہے۔ آپ کا یہ فرض ہے کہ آج آپ نے خدا کے کلام کو سنا ہے جو آپ کی زندگیوں میں اثر پذیر ہوا ہے، آپ نے اس سے کچھ حاصل کیا ہے، سبق حاصل کیا ہے، درس لیا ہے، اور یہی آپ کو بہتر سے بہتر بنائے گا۔ اب گھروں کو واپس جاؤ اور اچھی اچھی چیزیں کھاؤ، شربت پیو اور خدا کی شکر گزاری کرو۔ کل بھی میں ایک خاندان میں بیٹھا ہوا تھا، تو جب میں واپس آ کر تلاوتیں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ہر سنڈے خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے، ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ہم چرچ سے واپس لوٹتے ہیں تو یہ ایک تقریب کی طرح، ایک خوشی کہ ہم نے خدا کے کلام کو سنا ہے، ہم خدا کے گھر سے واپس آئے ہیں، اور ہم اس کو ہر سنڈے ایک سیلیبریشن کے طور پر مناتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زندگی دی، ہمیں صحت دی، اور ہمیں قوت اور طاقت دی تاکہ ہم خدا کے گھر میں جائیں اور اس کا کلام سنیں اور پھر آ کر خدا کی شکر گزاری کریں۔ تو بڑی مجھے بات یہ اچھی لگی ہے کہ جس طرح نہمیہ اور عزرا ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے خدا کا کلام سنا ہے، خدا کی شکر گزاری کریں، اچھی چیزیں کھائیں، سیلیبریشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہی ہماری زندگی ہے۔
اسی سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، یہی ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ تو اس کے سننے سے ہی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ جب تک ہم خدا کے کلام کو نہیں سنتے اس وقت تک ہم ایمان میں مضبوط نہیں ہوتے، ہم ایمان میں قوت اور طاقت حاصل نہیں کرتے۔ آئیں اس خدا کے کلام سے جڑے۔ ہمارا کلام، ہمارا خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے اس کلام کے وسیلے سے۔ آج کی پاک انجیل کے اندر بھی خداوند یسوع المسیح کو جب شریعت تومار دیا گیا تو لکھا ہے کہ وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ یہ یسوع المسیح کی زندگی کا ایک منشور ہے کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا۔ کیتھولک گرجا گھروں کے اندر 2 دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی، آج پھر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ پہلا ٹیبل یہ ہے جہاں سے خدا کا کلام سنایا جاتا ہے تاکہ آپ خدا کے کلام سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں۔ خدا کا کلام آپ کی زندگیوں کو ٹچ کرتا ہے، خدا یہاں سے بولتا ہے تاکہ آپ کی ہدایت اور رہنمائی ہو۔ یہ زندہ کلام ہے، پہلے بھی بتایا تھا، کئی بار بتایا ہے کہ یہ زندہ کلام ہے کیونکہ وہ زندہ ہے جس کا یہ کلام ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ زندہ ہے۔ ہم زندہ خدا کو ماننے والے ہیں، زندہ خدا کی عبادت اور پرستش کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے وہ زندہ ہے اور اس کا کلام بھی زندہ ہے، اس لیے اس کے اندر یہ تاثیر پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ کلام قدرت رکھتا ہے، تاثیر رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے، یہ زندگیوں کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے کیونکہ یہ زندہ کلام ہے۔ اس لیے 2 دسترخوان سجائے جاتے ہیں، ایک یہ جہاں سے تلاوتوں کی تشریح ہوتی ہے اور خوبصورتی کے ساتھ پیغام دیا جاتا ہے کہ آج کا کلام کیا معنی رکھتا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، اس سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے، آج ہم نے کس بات پر غور و خوض کرنا ہے، فوکس کرنا ہے تاکہ ہم ایک بات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور آہستہ آہستہ پھر ہم کلام کے سارے بھیدوں کو سمجھ سکیں۔ تو یہ پہلا دسترخوان جہاں سے خدا کے کلام کو سنا جاتا ہے اور اسی سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ زبور نویس فرماتا ہے کہ چکھو اور دیکھو ہمارا خداوند کیسا بھلا ہے۔ چکھو، اور چکھنے کے لیے یہ دوسرا دسترخوان ہے جہاں سے ہم اسی کلام کو فزیکلی چکھتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، ہمارا ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو خدا کے کلام کو سننا اور چکھنا، خدا کے پاک بدن اور خون کی ضیافت میں شرکت کرنا، یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملتا۔ یہ صرف کیتھولک گرجا گھروں کے اندر 2 ٹیبل سجائے جاتے ہیں جہاں سے خدا کے کلام کو چکھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے۔ پہلے ہم سنتے ہیں، پھر
ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو جب تک آپ خدا کے کلام کا ٹیسٹ نہیں کرتے، جب آپ کو مزہ نہیں آتا، اس وقت تک خدا کا کلام آپ کی زندگیوں میں ادھورا رہتا ہے۔ تو یہ دونوں ٹیبل سجائے جاتے ہیں، دونوں دسترخوان سجائے جاتے ہیں تاکہ آپ خدا کے کلام سے مکمل طور پر سیر ہو کر جائیں، مکمل طور پر خدا کے کلام کو لے کر جائیں، سیر ہو کر جائیں، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ روز بروز بہتر ہو، خوبصورت ہو۔ اس لیے دونوں ٹیبلوں سے ہمیں سیر ہونا ہے۔ پاک یوخرسٹ ہماری زندگی کا مرکز اور محور ہے۔ یسوع المسیح کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے پاک یوخرسٹ۔ پیدائش سے لے کر کلوری تک اس کا یہ سفر یوخرسٹ کو بنانے اور یوخرسٹ کو منانے اور یوخرسٹ کو دینے کے لیے ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے، تاکہ خدا کا کلام جو ہے بہتر طور پر ہم جان سکیں۔ وہاں پر بھی خدا کے کلمے اور خدا کے کلام جو مجسم صورت میں، جو جسمانی صورت میں وہاں پر قربان ہوتا ہے، اور پھر ہم اس قربانی میں حصہ لیتے ہیں، اور یہاں پر ہم خدا کا کلام سنتے ہیں۔ اس لیے آج خدا کا کلام کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں ضرور ہے، خدا کا بہت شکر ہے کہ آج کے اس دور میں خدا کے کلام کی بے پناہ تشہیر ہو رہی ہے، بے پناہ اس کی منادی ہو رہی ہے، بے پناہ ایونجلائزیشن ہو رہی ہے، اور بہت سارا کام جو ہے خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے، اور ایک بہت بہت بڑی بیداری ہے۔ آج ضروری ہے کہ ہم اور زیادہ اس میں گہرے ہو جائیں، اس میں زیادہ اور آگے بڑھنا شروع کریں، اور خدا کے کلام سے جڑنا اور خدا کے کلام سے وفاداری کرنا اور خدا کے کلام سے محبت رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج اپنے بچوں کو سکھائیں کہ یہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ کتاب ہماری زندگیوں میں کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر خاندانی طور پر اس کتاب کو دیکھنا شروع کریں۔ فادر آسی نے بائبل کمیشن کے لیے ایک نعرہ بنایا، آج بھی وہ نعرہ چل رہا ہے، کوٹیشن بڑی خوبصورت ہے کہ کلام کو اولاد دو اور اولاد کو کلام دو۔ جب تک ہم اپنی اولادوں کو کلام نہیں دیتے، اس وقت تک ہماری آنے والی جنریشن جو ہے، آنے والی نسلیں جو ہیں، وہ اس سے واقفیت نہیں رکھ سکتی۔ تو ہم نے سکھانا ہے کہ اسی میں آپ کی زندگی ہے، اسی میں آپ کا فیوچر ہے، اسی میں آپ کی کامیابیاں ہیں، اسی میں آپ کی کامرانیاں ہیں، یہی آپ کی زندگی کو سنوارنے والی بات ہے۔ اس سے جڑنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہے، ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، تاکہ ہم اس کوٹیشن کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے کلام کو اولاد دینی ہے اور اولاد کو کلام دینا ہے۔ خدا کرے کہ ہم خدا کے کلام سے محبت رکھنا سیکھیں، خدا کے کلام کو پڑھنا سیکھیں، خدا کے کلام پر عمل کرنا سیکھیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور آج کا اتوار آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔